بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری 21ویں کلاس ہو رہی ہے. انشاءاللہ العزیز آج کی اس کلاس کے اندر ہم کتاب الجامعہ کا تیسرا باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کے متعلق پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کانوں کے ساتھ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام جو چیزیں ہیں وہ واضح. مثال کے طور پر حلال چیزیں عام روٹین میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں یا کوئی مشروبات پیتے ہیں، عام روٹین میں جس کو ہر بندہ، ہر انسان، صاحب عقل، صاحب شعور اس کو حلال سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں حلال ہیں. اور وہ چیزیں حرام جیسے شراب، زنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام جو ہے یہ واضح ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ شک و شبہ والی ہیں، یعنی کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں شک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک شبے والی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو جو شخص یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان شک شبے والی چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں، ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. عزت بچانے سے مراد کہ اس کی مثال یوں لیجیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں ایک کھجور جو زمین پہ پڑی تھی اس کو اٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کھجور کو اٹھا کے کھا لیتا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عزت ہے، رفعت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام تھا، صرف شک کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور نہیں کھائی. تو مجھے اور آپ کو بھی شک شبے والی چیز سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے. جس کے بارے میں شک آ جائے کہ یہ چیز شک میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک والی چیز میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شک شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا. یعنی کہ جو بندہ شک شبہ والی چیز کو استعمال کرتا ہے، شک ہے بھئی یہ چیز حلال ہے حرام ہے، وہ اس کو استعمال کرتا جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حرام میں جا پڑا، یعنی کہ ان قریب وہ حرام جو اللہ تعالیٰ کی کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ ان کے اندر بھی چلا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وہ شخص جو ممنوع چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یعنی کہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ آپ دیکھتے ہیں کہ پیلیوں کے ارد گرد کانٹے دار جو لکڑی ہوتی ہیں وہ پڑی ہوتی ہے، تو اس کو باڑ بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو ممنوع چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرانے والا ہے، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جانور اس پیلی کے اندر منہ مار لے، تو جب منہ مارے گا تو پھر جو مالکان ہیں وہ غصہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی باڑ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی حدود ضرور ہے، ممنوع چراغا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ خبردار اللہ کی ممنوع چراغا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ممنوع جگہ جو ہے وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ زنا، چغلی، غیبت، جھوٹ، خنزیر کا گوشت کھانا، یہ حرام ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، جو شک شبے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اور جو نشہ ہوتا ہے، نشہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب شراب پیتا ہے تو اپنے ہوش و حواس اس کے گم جاتے ہیں، نہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، عزیز و اقارب کا، کسی کا نہیں اس کو علم ہوتا۔ اور ایک نشہ وہ ہے جو انسان کو نہ ملے تو تب اس کی جو اپنی طبیعت ہے وہ اس کی کنڈیشن خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کی مثال سگریٹ ہے۔ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں سحری، ان کی آخری جو سحری مطلب جو کھاتے پیتے ہیں وہ سگریٹ ہوتی ہے، افطاری ہے، تھوڑی بہت کھجور کھائیں گے، پانی پئیں گے، فوری سگریٹ پئیں گے، یعنی کہ روزہ رکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سگریٹ جو ہے اس کے حلال حرام ہونے میں شک شبہ ہے، شک شبے والی چیز ہے، حرام ہے یا حلال ہے تو شک شبہ ہے۔ تو سگریٹ پینے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ شک شبے والی چیز ہے۔ تو جو شک شبے والی چیز میں پڑتا ہے وہ ان قریب حرام میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کے لیے شراب پینا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ مطلب طرح طرح کا جو بھی نشہ ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو حلال سمجھتا ہے کہ یہ بھی حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرام لقموں سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔